جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ صبح سے سر کھپ پڑی ہوئی ہے، سائفر کی کہانی شروع ہوئی ہے۔ سائفر مل گیا، سائفر کو یہ ہو گیا، سائفر کو وہ ہو گیا، سائفر گم ہو گیا، سائفر چلا گیا۔ سر گزارش ایسے ہے کہ جب بھی کوئی حکومتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں اپنے سامنے کچھ چیزیں نظر آ رہی تھی، کچھ چیزیں بیک آف دی سین کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈپلومیٹس ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے، یہ دوسرے ملکوں میں جب جاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی انفارمیشن جو ہے اپنے ملکوں میں پہنچاتے ہیں، اس کے حساب سے پھر انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے آپس میں لنکس ہوتے ہیں، ان کو بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں۔ آپ نے ٹرمینالوجی سنی ہوگی، بیک ڈور ڈپلومیسی۔ یہ جو رابطے ہیں یہ تو ہمیشہ سے رہتے ہیں اور تمام ملکوں کے درمیان آپس میں ہوتے ہیں، چاہے ان کے اپنے ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے ہوں یا نہ ہوں، ان کے رابطے بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے یہ بیک ڈور جو چینل جو ہے نا وہ رابطے رہتے ہیں۔ اب سائفر کی اتنی امپورٹنس کیوں بنی ہوئی ہے پاکستان میں؟ کیونکہ اس میں سائفر میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹا دیں تو آپ کے گناہ معاف کر دی جائیں گے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں، ایک تو یہ کہ عمران خان کو ہٹا دیں، نمبر دو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ مجھ سے میں وزیر اعظم تو میں تھا، یہ کس کو کہہ رہے تھے کہ ہٹا دو، کس کو کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دو؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی جو پاکستان کی حکومت ہے اس کے ساتھ پیرلر کوئی اور بھی ہے جو کمیونیکیٹ کرتا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ، خاص طور پہ ان دس پرٹیکولر کیس، خاص طور پہ اس معاملے میں ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کسی بندے کو وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ تم نے اس کو عمران خان کو ہٹانا ہے۔ اب جو سائفر کی خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ کو جو لیٹر لکھا تھا پریزیڈنٹ صاحب نے کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں، جو کہ نہیں ہوئی، اور وہ لڑکا ہوا جنہوں نے اس کو نکال، اس کا بھی لطیفہ بنا ہوا ہے، آپ نے سن لیا ہوگا کہ حامد خان صاحب کو اریسٹ، جو بندہ گرفتار تھا اس نے ایک والی بیان دے دیا اپنی گرفتاری میں، گمشدگی میں۔ پہلے تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہاں پہ ہے، اب اچانک گرفتاری میں انہوں نے بیان بھی دیا۔ اس بیان میں یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ساتھ ایک ویڈیو چلا دیں ساتھ نیچے۔ بہرحال یہ وہ ڈرامہ اور شغل جو ہے وہ صحافیوں نے اپنا کینوں کہتے ہیں پنجابی توا لوا لیا، تو توا لگا ہوا وہ ان کا، تو وہ تو ہو رہا ہے۔ اچھا، اب وہ جو معاملہ تھے خان صاحب نے، جب یہ انویسٹیگیشن ہوتی، جو خان صاحب نے کہا تھا اور پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں ڈیلے کیا گیا۔ یہ اسپیکر کو پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ میسیبل نہیں ہے، یہ جو انہوں نے قرارداد پیش کی تھی عمران خان کو ریموو کرنے کی، عدم اعتماد کی، وہ اس کو بہت پہلے کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ میسیبل نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیس جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ کی گئی ہے، یہ خود نہیں کی گئی۔ اینی وے، تو بات یہ ہے، جو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان نے جو کہا تھا کہ انویسٹیگیشن، اور 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کونسل نے اس کو پروو کیا کہ ہاں یہ ہمارے بارے میں انہوں نے ہمیں کہا گیا، یہ غلط کہا گیا، تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب وہ انویسٹیگیشن جو ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ خوف زدہ ہے۔ اس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی جو انویسٹیگیشن تھی، سپریم کورٹ کے انڈر کوئی انویسٹیگیشن ہوتی، تو اس سے وہ لوگ خوف زدہ ہیں جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں پاکستان کی حکومت کے پیرلر، جو برابر اوپر ایک حکومت چل رہی ہوتی ہے، اس حکومت کے نیچے ایک اور ادارہ ہے جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جو آرڈر لیتے ہیں کہیں اور سے۔ ان دس پرٹیکولر کیس وہ آرڈر لے رہے ہیں باہر سے کہ آپ عمران خان کو ہٹا دیں، اور کمیونیکیٹ وہ کیسے کرتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں اپنے ایمبیسڈر کا۔ ایمبیسڈر نے تو جا کے پرائم منسٹر کو نہیں ہٹا دینا تھا، اور اس نے جا کے نو کانفیڈنس موشن تو نہیں کروانا تھا، وہ تو انہوں نے اس سے بات کی۔ اور یہ سائفر پھر انہوں نے چھپایا گیا اپنے کس سے، وزیر خارجہ سے، وزارت خارجہ سے یہ لیٹر یہ چھپایا گیا، اور تاکہ ان کو پتہ نہ لگے۔ بہرحال جب پتہ لگا وہ خان صاحب تک پہنچ گیا اور وہ بات کھل گئی۔ باجوہ صاحب نے بھی اس کو دبانے کی بڑی کوشش کی، کہ باجوہ صاحب کو پتہ ہے کہ وہ لنکس کون سے ہیں جو آرڈر لے رہے ہیں امریکہ سے، ہماری گورنمنٹ کے انڈر وہ کون سے لوگ ہیں جو امریکہ سے آرڈر لے رہے ہیں۔ یہ بھاگ کے جو بار یہ بلاول جا رہا ہے، اب تک امریکہ بھاگ کے جاتا ہے۔ یہ کیوں بھاگ کے جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو آرڈر لیتے ہیں اور اس آرڈر پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔
یعنی کہ ان کے امریکنز کے اپنے بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کو کٹ پتلیوں کی طرح آگے سے اوپر سے آگے سے چلا رہے ہوتے ہیں. اس میں پاکستان کے عوام کہیں بھی نہیں ہے, اس میں پاکستان کے لوگوں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے, اور یہ کام ہو رہا ہے. اور جب یہ انویسٹیگیشن ہونی ہے, جب یہ پاکستان میں جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی کسی وقت پہ, تو اس پہ یہ ان کے سامنے آنے کا خدشہ تھا اس بات کا کہ وہ لوگ سامنے وہ کھل جاتی یہ بات کہ وہ لوگ کون ہیں. جو مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے, جو میں گیس کر سکتا ہوں, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن میں گیس یہ کر سکتا ہوں کہ وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ وہی ہیں جو تانے بانے ملاتے ہیں اور آشیرواد کہیں اور سے لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بک چکی ہوئی ہے, وہ انڈر انفلوئنس ہے, وہ بکی ہوئی ہے. اس کو پلاٹ مل جاتے ہیں, جزیرے مل جاتے ہیں, ان کے بندوں کو کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں وہ ادھر سے کرتے ہیں. اس کا صاف اور شفاف یہ مطلب ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, جو ہماری جو ٹاپ کی جو ادارے ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے ہیں, وہ کمپرومائز ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ پاکستان. اچھا ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرتا چلوں, یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ دنیا ساری کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے, اور جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنا چاہیے, لیکن وہ کسی قسم کی سیاسی انجینئرنگ نہیں کرتی. وہ ہر آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہے, ان کو پھر وہ ان کو انپٹ دیتی ہے, اپنی چیزیں اس کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے, کچھ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی. جو بھی صورتحال ہے وہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ہماری اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں, ملک کے انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کرتے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے باجوہ ہے. آج تک جتنے بھی جرنیل آئے ہیں, انہوں نے تمام نے اپنے بارے میں سوچا, پاکستان کا نہیں سوچا. انہوں نے اپنے ہی بندے نکال دیے, لے آئے, کیونکہ باہر والوں کو پسند نہیں تھے. یہ ہمارے جو کمپرومائز قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. اس لیے ہم گرو نہیں کر پا رہے, ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے, کیونکہ یہ ذہنی طور پہ چھوٹے لوگ ہیں اور یہ کمپرومائزڈ ہیں. یہ کمپرومائز ہیں, بڑے برے طریقے سے کمپرومائز ہیں. اچھا آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں الیکشن کے اوپر. میں نے کل کوئی ذکر کیا, کسی جگہ پہ ذکر کیا کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ہوپ فل. تو میں نے ایک دو ویلاگ سنے, ایک دو کچھ باتیں ادھر ادھر ہوئیں. اس میں یہ ہے کہ جی گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ پاکستان کی الیکشن کی جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سارا پلان بنا ہوا ہے کہ عمران خان کو نک آف دا ٹائم پہ جا کے کچھ عرصہ پہلے, 1-2 مہینے پہلے اریسٹ کرنا ہے. اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ باہر نہیں ہوگا, تو لوگ ٹکٹیں نہیں لیں گے, لوگ اویلیبل نہیں ہوں گے, تو ہم الیکشن کا جو اناؤنسمنٹ کر کے تو ہم الیکشن کروا کے, تو جس طرح کہ کراچی میں ہوا ہے, تو عمران خان کو آؤٹ کر کے, اور ان دا مین ٹائم ہم نے نواز شریف کو واپس لے کے آئیں گے. اسی دوران نواز شریف آئے گا, جلد سے جلوس ہوں گے, بڑے بڑے انتظامات ہوں گے, اور جو ہے وہ اپنا یہ حکومت جو یہ بنا لیں گے, اور نواز شریف وزیر اعظم بن جائے گا. کچھ قسم کی گیم انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت نے مل کے بنائی ہوئی ہے. اس میں نواز شریف کا وزیر اعظم بننا نہ بننا تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے, وہ دیکھیں کس طرح جاتا ہے. لیکن یہ گراؤنڈ پہ ریئلٹی ہے, یہ گراؤنڈ پہ کام کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اب ایک کام جو ہے وہ قدرت نے بھی کرنا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی اسیسمنٹیں کی, میں یہ کہنا چاہتا, انہوں نے اسیسمنٹیں کی, بہت بڑی اسیسمنٹ کر کے انہوں نے عمران خان کو نکالا تھا, الٹا پڑ گیا. پھر انہوں نے 2 الیکشن کرائے, وہ بھی الٹے پڑ گئے. اب ان کو پتہ ہے کہ لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں, لوگ اس تعداد میں باہر نکلے تھے کہ میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں, میں نے پہلے بھی کسی ویلاگ میں کہا, مجھے کنفرم ایک اسٹیبلشمنٹ کے سورس نے بتایا کہ لاہور پنجاب میں 25% ٹرن اوور پہ تیاری کی گئی تھی, لیکن لوگ بہت زیادہ نکل آئے تھے, اور سارے کے سارے عمران خان کی طرف نکل آئے تھے, ان کی طرف نہیں نکلے تھے. تو وہاں پہ ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن جو ہے, تو آئی ایم ویری ہوپ فل. مجھے خدا کے گھر سے بڑی امید ہے کہ کیونکہ ہم ہوپ فل رہنا چاہیے ہمیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مایوسی گناہ ہے, تو ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے. ہر اس شخص کو ہوپ فل رہنا چاہیے جو کہ مسلمان ہے پہلے, دوسرا وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے اور عمران خان کا وہ اپنے لیڈر مانتا ہے. تو اف ہی از ہوپ فل تو ایوری باڈی ہیز ٹو اسٹے ہوپ فل, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.